بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناریل کا پانی شوگر ختم کرتا ہے۔ 2 کھانے کی چمچ دوپہر اور شام کے کھانے کے فوراً بعد 5 ہفتوں تک پئیں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ہاتھوں میں جب کبھی سیاہی کے دھبے لگ جائیں تو لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ لیموں کو اگر کسی کانچ کے برتن کے نیچے ڈھک کر رکھا جائے تو لیموں کئی دنوں تک تازہ رہتے ہیں۔ گھر میں جس جگہ بہت ساری چیونٹیاں جمع رہتی ہوں وہاں اگر پسا ہوا سہاگا چھڑک دیا جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے چیونٹیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ 2 لونگ 1 چمچ چینی کے ساتھ پیس کر گرم پانی کے ساتھ دن میں 2-3 بار پھانک لینے سے زکام میں فائدہ ہوگا، گلے کی خراش دور ہوگی اور سر کا درد ایک دم۔ نیم کے سوکھے ہوئے پتوں کو جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ جب کبھی آپ کو یہ شک ہو کہ کھانے میں کوئی زہریلا کیڑا یا ایسی ہی کوئی زہریلی چیز گر پڑی ہے تو پکی ہوئی چیز کو آگ میں ڈال کر دیکھیے، اگر وہ چٹچٹانے لگے یا اس میں سے نیلے رنگ کی لپٹیں اٹھنے لگیں تو فوراً سمجھ لیں کہ کھانا زہریلا ہو گیا ہے۔ خون جمنے کی 6 خاموش علامات جنہیں جان کر آپ بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ کئی بار رگوں میں خون کا جمنا اچھا ہوتا ہے، خاص طور پر اگر آپ زخمی ہوں اور خون کا بہاؤ روکنا چاہتے ہوں، مگر اکثر اوقات خون کا جمنا یا کلاٹ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر وہ مسلز کے قریب شریانوں میں ہو۔ خون کا جمنا ہارٹ اٹیک اور فالج سمیت متعدد دیگر امراض کا باعث بنتا ہے، جبکہ پھیپھڑوں اور دیگر جسمانی اعضاء کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مگر جسم میں خون جمنے لگے یا کلاٹ بننے لگے تو اس کا علم کیسے ہوگا؟ تو اس کی چند واضح علامات درج ذیل ہیں۔ 1 ہاتھ یا ٹانگ کا سوجنا۔ کسی ایک ٹانگ یا ہاتھ کا سوجنا خون کے جمنے کی واضح ترین علامات میں سے ایک ہے۔ در حقیقت خون کے جمنے کے نتیجے میں ٹانگوں تک خون کا پہنچنا بلاک ہو جاتا ہے اور وہ خون اس جگہ جمع ہونے لگتا ہے جہاں کلاٹ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں سوجن ہونے لگتی ہے۔ اگر کبھی آپ کا ہاتھ یا ٹانگ سوج جائے اور ساتھ میں درد بھی ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہاتھ یا پیر میں درد۔ عام طور پر خون جمنے کا درد دیگر علامات کے ساتھ سامنے آتا ہے، جیسے سوجن یا سرخی، مگر کئی بار صرف درد ہی کا ہے۔ اکثر لوگ اسے مسلز میں کھچاؤ یا تناؤ کا باعث سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین طب کے مطابق خون جمنے کے نتیجے میں ہونے والا درد اس وقت حملہ آور ہوتا ہے جب آپ چل رہے ہوں یا اپنے پیر کو اوپر کی جانب کریں۔ اگر وہاں کی جلد گرم یا بے رنگ ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کو دکھائیں۔ جلد پر سرخی۔ اگر تو جلد کی رنگت معمول سے زیادہ سرخ ہونے لگے تو یہ بھی خون جمنے کی علامت ہو سکتی ہے۔ کسی جگہ خون کا جمنا متاثرہ حصے کو سرخ کر دیتا ہے، جبکہ ہاتھ یا پیر چھونے پر معمول سے زیادہ گرم محسوس ہوتا ہے۔ سینے میں درد۔ سینے میں درد ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ ہارٹ اٹیک ہے، مگر یہ کلاٹ بھی ہو سکتا ہے۔ در حقیقت دونوں کی علامات ملتی جلتی ہیں۔ خون جمنے سے ہونے والا درد تیز اور خنجر کی طرح محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر گہری سانس لینے پر بدتر ہو جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک میں مریض کو کندھوں، جبڑوں یا گردن تک درد پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ سانس لینے میں مشکل یا تیز دھڑکن۔ پھیپھڑوں میں خون کا جمنا آکسیجن کے بہاؤ کو سست کر دیتا ہے۔ ایسا ہونے پر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، جبکہ سانس گھٹنے لگتا ہے۔ آپ کو غشی کا احساس بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہونے پر فوری طور پر طبی امداد حاصل کریں۔ بغیر کسی وجہ کے کھانسی۔ اگر سانس گھٹنے، دل کی دھڑکن تیز ہونے یا سینے کے درد کے ساتھ کھانسی ہو رہی ہو جو کہ رک نہ رہی ہو تو یہ کلاٹ کی واضح علامت ہے۔ یہ کھانسی خشک ہوتی ہے مگر کئی بار بلغم یا خون بھی نکلتا ہے۔
اگر آپ کے کچن کے کیبنٹس میں بھی کاکروچ بہت آزادی سے چہل قدمی برائے نہیں بلکہ ایک پرانے کسی برتن میں جو کہ اب استعمال نہ ہوتا ہو اس میں تھوڑا سا سرف ڈال کر کیبنٹ کے اندر رکھ دیں اور 2-3 دن کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں، آپ دیکھیں گے کہ 2 سے 3 دن میں کاکروچ وہاں سے غائب ہو جائیں گے، اور اگر ہوں گے بھی تو اس سرف کے پیالے میں گرے ہوئے ملیں گے۔ چٹخے ہوئے انڈوں کو کیسے ابالیں؟ اگر گھر لاتے ہوئے انڈے چٹک جاتے ہیں تو اب ان کو ابالا کیسے جائے؟ تو اس کے لیے ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ انڈے کو ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر پھر پانی میں ڈال کر ابالیں، انڈا بالکل صحیح حالت میں ابل جائے گا اور ضائع نہیں ہوگا۔ جوسر یا بلینڈر کی صفائی۔ اگر آپ کا جوسر یا بلینڈر کا جگ اندر سے یا بلیڈ کے نیچے کا حصہ گندا ہو گیا ہے تو اس کو صاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے ہاتھ کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کی بہت ہی آسان ٹپ ہے کہ جگ میں یا بلینڈر میں تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈالیں، اس میں ڈش واشنگ لکوڈ ڈال کر اس کو چلا دیں، 10 سے 15 سیکنڈ تک چلائیں، پھر اس کو دھو لیں۔ آپ کی مشینیں بغیر کسی دقت کے بغیر ہاتھ لگائے اندر سے بالکل نئی ہو جائیں گی۔ شیشے کے برتنوں کو جگمگانے کے لیے۔ شیشے کے برتن جو کہ زیادہ استعمال سے ڈل ہو جاتے ہیں اور اپنی چمک کھو دیتے ہیں، ان کی چمک لوٹانے کے لیے ایک برتن میں نیم گرم پانی لے کر اس میں 1/4 کپ سفید سرکہ ڈال دیں، اب برتن اس میں تھوڑی دیر کے لیے بھگو دیں، پھر نارمل طریقے سے دھو لیں، برتن دوبارہ سے جگمگا جائیں گے۔ کچن کی جالیوں کو منٹوں میں صاف کرنے کے لیے۔ کچن کی جالیاں مسلسل استعمال سے انتہائی گندی اور ان میں میل کچیل اور چکنائی جم جاتی ہے جس کی صفائی کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کی آسان اور بہترین ٹپ یہ ہے کہ ایک پرانا کنگا لیں، اس کو جالیوں پر بار بار اوپر سے نیچے پھیریں، تمام میل کچیل اور چکنائی نیچے گر جائے گی۔ اب ان جالیوں کو گرم پانی میں کپڑا بھگو کر اس کپڑے سے پونچھ لیں، اگر اب بھی کچھ گندگی نظر آئے تو تھوڑا سا سرف لگا لیں، اس سے آپ کی جالیاں بالکل صاف ہو جائیں گی۔ گردن کی اکڑن اور درد سے صرف اور صرف 60 سیکنڈ میں نجات پائیں۔ جانیے وہ کون سا طریقہ ہے جس سے آپ گردن کے درد میں فوری آرام پا سکتے ہیں۔ گردن کے درد سے نجات کا طریقہ۔ پہلے گردن میں اس جگہ کا تعین کریں جہاں درد ہو رہا ہے۔ اب اگر درد سیدھی طرف ہے تو گردن پر سیدھا ہاتھ رکھیں، اسی طرح اگر درد الٹے ہاتھ کی جانب ہے تو گردن کو الٹے ہاتھ سے پکڑیں جہاں درد ہو۔ اب انگلیوں کی مدد سے درد والی جگہ کو پریشر دے کر دبائیں، اتنا پریشر دیں کہ آپ کو محسوس ہو سکے کہ درد والی جگہ دبائی جا رہی ہے۔ اب جہاں درد ہو اس سے مخالف سمت میں گردن کو آہستہ سے موڑیں۔ اب ایک مرتبہ چین کی طرف یعنی ٹھوڑی کی طرف اور دوسری مرتبہ پیچھے کی جانب گردن کو جھکائیں۔ ان تمام طریقوں کو روزانہ 60 سیکنڈ تک آزمائیں، گردن کے درد میں راحت آئے گی، ساتھ ہی سٹریس کم ہوگا۔ مہاسوں کے علاج کا آسان طریقہ۔ ایلو ویرا جیل 1 کھانے کا چمچ، ہلدی چٹکی بھر، ارکے گلاب آدھا چائے کا چمچ، ان تمام چیزوں کو ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اب اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیں، خشک ہو جائے تو سادہ پانی سے دھو لیں۔ یہ تمام اشیاء ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور اس کے باقاعدہ استعمال سے آپ اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں۔ تربوز کے چھلکے کے فوائد۔ تربوز کے چھلکوں کے سب سے زیادہ قابل ذکر صحت کے فوائد میں جلد کی ظاہری شکل کو بہتر بنانے، مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے، بلڈ پریشر کو کم کرنے، وزن میں کمی میں مدد اور محفوظ حمل کو یقینی بنانے کی صلاحیت شامل ہے۔ نمبر 1، جلد کی دیکھ بھال۔ یہ آپ کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جھریوں، داغ دھبوں اور عمر کے ظاہری اثرات کو کم کرتا ہے۔ اس کے چھلکے کے اندرونی حصے کو اگر چہرے پر مساج کریں تو یہ جلد کو ٹائٹ کر کے شگفتہ بناتا ہے۔ نمبر 2، ہائی بلڈ پریشر۔ اس چھلکے میں حیرت انگیز طور پر پوٹاشیم کی اعلیٰ سطح ہوتی ہے جو کہ خون کی شریانوں پر دباؤ اور تناؤ کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ آپ کو دل کے دورے، فالج، دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔
नंबर 3, कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करता है। नंबर 4, वजन में कमी। ये एक गैर रवायती कम कैलोरी वाला नाश्ता वजन कम करने की कोशिशों में मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर मौजूद होता है। ताहम आप तरबूज को स्मूथीज और जैम में तैयार कर सकते हैं, और आप बाद में इस्तेमाल के लिए छिलके का अचार भी बना सकते हैं। आप छिलके को सुबह के फलों के शेक के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। बहुत से लोग तरबूज की छिलके सलाद में भी इस्तेमाल करते हैं। ये फाइबर से भरपूर और जायकादार होते हैं। कुछ लोग इसके छिलके की सब्जी भी बनाकर खाते हैं। कोफ्ते टूटने से बचाने का तरीका। कोफ्ते का अमेजा बनाते हुए उसमें थोड़े चने पीस कर डालें, या फिर उस अमेजे में जरा सा खसखस भूनकर शामिल कर लें। फिर हथेली पर हल्का सा तेल लेकर कोफ्ते बनाएं और ट्रे में रख दी जाएं। कोफ्ते बनाने और सालन में शामिल करने से पहले उन्हें ठंडा जरूर कर लें। ये टूटकर सालन में नहीं बिखरेंगे। दांत चमकदार, वो भी मिनटों में। 1 चम्मच बेकिंग सोडा 3 खाने और इसका पेस्ट बनाकर पीले दांतों पर लगाएं। इससे दांतों की पिलाहट भी दूर होगी और बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे। रोजाना ऐसा करें और पाएं सेहतमंद और चमकदार दांत। कब्ज से निजात के लिए गोंद कतीरा का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। इसे पानी में भिगोकर रात भर रख दें। सुबह इसमें लीमू निचोड़कर पी लें। इससे पेट साफ होगा, कब्ज टूट जाएगा, आपका निजाम हाजमा बेहतर होगा।